الجھا ہوا حالات کے جس جال میں ہوں، سرکار کو معلوم ہے کہ کس حال میں ہوں، مر کے قبر میں پہنچا تو محفل نعت یہ بولی کہ ڈرنا تیرے نامہ اعمال میں ہوں۔ قبر کی تیاری کرو آج کا میرا موضوع ہے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازہ میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کے چشمان اقدس سے نکلے ہوئے آنسوں سے مٹی نم ہو گئی۔ پھر فرمایا اے بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضور نے فرمایا اے بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے، جب بادل آسمان پر چھا جاتے تو آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ کبھی حجرہ سے باہر تشریف لاتے، کبھی حجرے میں واپس آ جاتے۔ پھر جب بارش رک جاتی تو یہ آپ کی کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں یہ بادل اللہ کا عذاب نہ ہو اور میری امت پر نہ بھیجا گیا ہو۔ جہنم کی آگ آنسو ہی بجھا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت ابن عمر اور حضرت عبید بن عمرو ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بتائیے، تو آپ رو پڑیں اور فرمایا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ مجھے رخصت دو کہ میں رب تعالیٰ کی عبادت کر لوں۔ تو میں نے عرض کی مجھے آپ کا رب تعالیٰ کے قریب ہونا اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ پھر وضو کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی چشمان مبارک سے نکلے ہوئے آنسوں زمین تک جا پہنچے۔ اتنے میں حضرت بلال حاضر ہوئے تو آپ کو روتے دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے سبب تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور مجھے رونے سے کون روک سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کی بہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے، کروٹ پر لیٹے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ پھر فرمایا اے بلال جہنم کی آگ کو آنکھ کے آنسو ہی بجھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال جہنم کی آگ کو آنکھ کے آنسو ہی بجھا سکتے ہیں۔ ان میں لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو یہ آیت پڑھیں اور اس میں غور و فکر نہ کریں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو یہ آیت بھی پڑھیں اور اس میں غور و فکر بھی نہ کریں۔
اللہ عز و جل کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، 1 میل تک آواز سنائی دیتی۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ زاری فرماتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والے کڑکڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس بیان پر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا فرینڈ اور فیملی ممبر کے ساتھ۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ نے وسیم عباس کو سماعت کیا، آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، سدا تم خوش رہو، ہم یہ دعا کر چلے، جیو تو ایسے کہ ہر شخص تمہارا احترام کرے، مرو تو تمہیں دشمن بھی سلام کرے۔ العظمت للہ۔